بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری نند ایک سرکاری ہسپتال میں دائی تھی، لیکن اس کی تنخواہ لاکھوں روپے تھی۔ مجھے اس سے حسد ہونے لگی تو میں بھی اسی ہسپتال میں نوکری کرنے لگی۔ سوچا کچھ عرصے میں امیر ہو جاؤں گی، کیونکہ مجھے امیر ہونے کا بہت شوق تھا۔ ساری عمر غریبی میں گزاری تھی۔ شادی سے پہلے بھی میرے ماں باپ کے یہاں پیسوں کی تنگی دیکھی تھی، اور اب جب میری شادی ہوئی تو سوچا تھا وہاں جا کر سکھ سے رہوں گی، پیسہ بھی بہت ہوگا۔ پر پتہ چلا کہ میرے شوہر کی تنخواہ پر ہی سارے گھر کا خرچہ چلتا ہے، جس میں سے چند ہزار شوہر مجھے مہینے ہاتھ میں تھما دیتا تھا، جس سے میرا گزارا تو مشکل سے ہوتا تھا، اور اوپر سے ہر مہینے گھر کے خرچے۔ میں بھی تنگ آ جاتی تھی۔ میری ایک ہی نند تھی جس کو نوکری کرتا دیکھ کر مجھے بھی اپنی نوکری کرنے کا خیال آیا۔ میری نند جب تک کنواری تھی اس نے گھر کے خرچے کو چلانے میں میری ساس کا ساتھ دیا تھا۔ ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے ان کو گھر کے خرچے کے لیے بہت سارے پیسے دیتی تھی، پر مجھے سمجھ نہیں آتا تھا نند کے اتنے سارے پیسے دینے کے باوجود میری ساس تنگی کا رونا کیوں روتی تھی۔ ہر مہینے ماہ کی آخری تاریخوں میں ہمیں فاقے کرنے پڑتے تھے، جبکہ نند اتنا سارا کما کر میری ساس کو دیتی تھی۔ پر جب اس کی شادی ہوئی تو وہ یہاں سے چلی گئی، پھر مڑ کر بھی اس نے نہیں دیکھا اور نہ حال پوچھا۔ بس میری ساس سے وہ روز فون پر بات کرتی تھی، لیکن ہمارے گھر کم آتی تھی۔ اس کا اپنا گھر بہت بڑا تھا، اپنی کمائی پر وہ عیش کروا رہی تھی اپنے سسرال والوں کو بھی، جبکہ ہمارا گھر تو کرائے کا تھا، اپنا بھی نہیں تھا۔ اس کا کرایہ بھی میرا شوہر دیتا تھا۔ پر ایک دن بڑی عجیب بات ہوئی کہ اس دن ہمارے ہاں کرایہ دار آیا۔ میرے شوہر نے اس سے بات کی تو کہتا، میرے 2 مہینے کا کرایہ نہیں دیا تم لوگوں نے۔ میرے شوہر حیران ہو گئے، کیونکہ انہوں نے تو ہمیشہ کی طرح کرایہ نکال کر میری ساس کو دے دیا تھا۔ پھر انہوں نے 2 مہینے کا کرایہ اگر مالک مکان کو نہیں دیا تو کس کو دیا؟ مالک مکان کو ہم نے تسلی دے کر بھیج دیا کہ کرایہ مل جائے گا آپ کو، اور اس بارے میں میرے شوہر نے میری ساس سے پوچھا تو وہ بھڑک گئی، کہتی ہیں دے دوں گی اس کو کرایہ، کچھ کام تھا بس ان پیسوں سے مجھے۔ پھر ہمارے لاکھ پوچھنے پر بھی انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ انہوں نے اتنے سارے ان پیسوں کا کیا کیا۔ پر کچھ دن بعد پھر مالک مکان تنگ کرنے آ گیا کرائے کے لیے، اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے فی الحال کہ اس کا 2 مہینے کا کرایہ دے سکتے ہیں۔ پر اس کی طرف سے مسلسل کرائے کا دباؤ بڑھتا چلا گیا، تو میرے شوہر کو کرائے کا بندوبست کرنا پڑا تھا، اور بہت مشکلوں سے کسی دوست سے قرضہ لے کر انہوں نے مالک مکان کو کرایہ دے دیا۔ انہوں نے اپنی ماں سے تو کچھ نہیں کہا تھا، پر اس بات کے بعد میری ساس مجھے کھٹکنے لگی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ انہوں نے ان کرائے کے پیسوں کا کیا کیا ہوگا، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دماغ میں کوئی خیال نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہوگا۔ جب مالک مکان کو کرایہ ہم نے دیا تھا تو یہ بات سن کر میری ساس میرے شوہر سے جھگڑنے لگی کہ کرایہ دینے کی کیا ضرورت تھی تمہیں، مجھے دے دیتے وہ پیسے، میں دے دیتی نا۔ ان کی بات پر میرے شوہر نے انہیں سمجھانا چاہا تھا کہ مالک مکان ہمیں تنگ کرنے لگا تھا، اسی لیے اس کو دینے پڑے پیسے۔ پر میری ساس اس بات پر ہتھے سے اکھڑ گئی، غصے سے بولنے لگی کہ مجھ پر اعتبار نہیں تھا، اسی لیے خود ہاتھ سے اس کو پیسے دیے۔ ارے ماں ہوں میں تم لوگوں کی، کھا تھوڑی نہ جاتی پیسے، میں بھی تو اسی کو دیتی نا۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، پر مجھے لگ رہا تھا کہ ہاں اگر واقعی پیسے ان کو دیتے تو وہ یہی کرتی۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ میرے شوہر نے اچھا کیا جو گھر کا کرایہ ہاتھ سے مالکان کو دیا۔ میں تو اپنی ساس کو تیکھی نظروں سے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے نہ جانے کیوں ان پر شک ہو رہا تھا۔ اب سمجھ آیا کہ جو گھر کے خرچے میں ہر مہینے تنگی آ جاتی تھی، کہیں اس کی وجہ میری ساس ہی تو نہیں تھی۔ وہ کیا کرتی تھی پیسوں کا؟ میں بھی تو تھی، میری بھی ضروریات تھیں جو چند پیسوں سے پوری ہو جاتی تھیں، اور میری ساس کو بھی الگ سے اتنے پیسے ملتے تھے، پھر وہ گھر کے خرچوں کے دیے پیسوں کا کرتی کیا تھیں؟ اگلے دن اس کے بعد میری ساس نے ہم دونوں میاں بیوی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میرے شوہر تو اپنی ماں کا خفا خفا چہرہ دیکھ کر ناشتہ کیے بنا کام پر چلے گئے۔ جبکہ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد میری ساس بھی کہیں جانے لگی تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں، حالانکہ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی تھیں، پر پھر بھی ان کو گھر سے جاتے دیکھ کر مجبوراً میں نے پوچھ لیا تھا۔ انہوں نے مجھے تیکھی نظروں سے دیکھا اور جواب دیے بنا گھر سے نکل گئی۔ میں حیران پریشان ان کے رویے سے سارا وقت انہی کو سوچتی رہ گئی کہ وہ کہاں گئی ہوں گی۔ پھر گھر میں اکیلے پن کا سوچ کر میں اپنے میکے آ گئی کہ کافی وقت ہو گیا تھا میں آئی ہی نہیں تھی۔ میری 3 بہنیں تھیں، 3 بھائی تھے، 2 بہنیں شادی شدہ تھیں اور ایک ابھی کنواری تھی۔ پھر ایک بھائی کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ 2 بھائی بہنوں سے چھوٹے تھے۔ میرا ان سب بہن بھائیوں میں تیسرا نمبر تھا۔ میرا نام امبرین تھا۔ مجھ سے پہلے میری بڑی والی بہن کی شادی ہوئی تھی، اس کے بعد میری شادی ہوئی تھی۔
جب میرے شوہر کا میرے لیے رشتہ آیا تھا تب اس کی جو تنخواہ میری ساس نے بتائی تھی وہ سن کر ہی ہم غریبوں کی آنکھیں حیرت سے باہر آ گئیں۔ یوں میرے ابا نے کہا کہ میری بیٹی سکھی رہے گی، راج کرے گی۔ اس بنا پر انہوں نے میرا رشتہ وہاں طے کر دیا اور جلد ہی میری شادی کا فرض بھی انہوں نے پورا کر دیا۔ میں کم تعلیم یافتہ تھی کہ غربت کی وجہ سے زیادہ پڑھ نہیں سکی تھی، جبکہ میرے بھائیوں نے پھر بھی 12 پڑھے تھے اور نوکریاں ڈھونڈ کر کام کرنے لگے۔ ایسے ان کا گزر بسر چلنے لگا، کیونکہ میرے ابا ایک سرکاری ملازم تھے۔ وہ ایک اسکول میں چوکیدار کے طور پر تعینات تھے۔ اب وہ ریٹائر ہو چکے تھے۔ ہم نے بھی اسی سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اب ابا کی جو پینشن ملتی تھی اس پر گھر والوں کا گزارا مشکل ہو رہا تھا، اوپر سے بھائیوں کی کالج کی فیس جو ہم ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ پھر اسی وجہ سے ان کو پڑھائی کو خیر آباد کہہ کر نوکری ڈھونڈنی پڑی تھی۔ غربت ہونے کے باوجود ہم بہن بھائیوں میں اعلیٰ محبت تھی۔ یہ سب میری ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ جب میں وہاں گئی تو کچھ مہمان پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ میری چھوٹی بہن کو دیکھنے آئے تھے۔ دیکھنے میں ہی اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے لگ رہے تھے۔ لڑکے کی تنخواہ بھی اچھی تھی، سرکاری ملازم تھا۔ اماں کی اس بات پر مجھے اپنا وقت یاد آ گیا تو ان کو صاف صاف کہہ دیا، دیکھ اماں، اس تنخواہ کو دیکھ کر فیصلہ مت کرنا، لوگوں کو جانچ کر ہی میری بہن کا رشتہ وہاں کرنا۔ تنخواہ تو میرے شوہر کی بھی بہت اچھی بتائی گئی تھی، جس کی بنا پر آپ لوگوں نے میری شادی اس سے کر دی کہ راج کرے گی۔ آج میں وہاں راج نہیں کر رہی بلکہ اپنے گھر سے بدتر زندگی گزار رہی ہوں۔ میری بات پر ماں کے چہرے پر دکھ کے سائے چھا گئے۔ اس کو میرے حال کا معلوم تھا، پر وہ ہمیشہ صبر کی تلقین کرتی تھی مجھے، کیونکہ وہ چاہتی تھی میرا گھر بسا رہے، میں اپنی بے وقوفی میں گھر نہ برباد کر لوں اپنا۔ اماں نے مجھے تسلی کرائی کہ حوصلہ رکھ، اس بار سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے ہم، تو فکر نہ کر، بے فکر ہو جا۔ ان کی بات سے مجھے اطمینان نصیب ہوا۔ اپنی بہن کی نظر اتار کر اسے خوب دعائیں دے ڈالی۔ وہ مسکراتی رہی۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو میرے بھائی بھی کام سے آ گئے۔ مجھے بھی خیال آیا کہ میرے شوہر بھی اس وقت کام سے گھر واپس لوٹتے تھے، اسی لیے میں نے بھی جانے کا سوچا، پر اماں نے بٹھا دیا کہ بھائیوں کے ساتھ 2 گھڑی بیٹھ لے، کون سا روز روز آتی ہے تو۔ میں بھی ان کی بات سن کر بیٹھ گئی۔ میری چھوٹی بہن چائے بنا کر لے آئی۔ ہم ابھی چائے پی ہی رہے تھے جب میرا شوہر دندناتے ہوئے وہاں آیا۔ ان کے چہرے پر غصہ اور جلال تھا۔ میں اس قدر ان کو غصے میں دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑے ہو کر بولے، میرے ساتھ چلو۔ ان کے اس قدر غصے سے کہنے پر مجھے سمجھ نہ آیا کہ وہ غصہ کیوں ہے۔ پہلے بھی تو میں اپنی اماں کے گھر ایسے ہی آتی رہتی تھی، تب انہوں نے کبھی غصہ نہیں کیا تھا، تو اب کیوں وہ اس قدر غصے سے مجھے وہاں سے لے جا رہے تھے۔ اماں نے ہول کر میرے شوہر کو روکا، وجہ پوچھی، پر وہ غصے میں تھا۔ کسی کی سنے بنا مجھے وہاں سے کھینچ کر باہر لے آئے اور خود بائک پر بیٹھ گئے۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ جب انہوں نے بائک اسٹارٹ کر کے اسپیڈ سے دوڑائی تو میرا دل باہر آ گیا۔ بائک ہمارے گھر کے راستے کے بجائے دوسرے رستوں پر تھی۔ میں الجھ گئی کہ ایک تو اتنے غصے میں ہے میرے شوہر اور مجھے اپنے گھر سے گھسیٹ بھی لے کر آئے ہیں، اور اب گھر کے بجائے لے کر کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ گھر کے راستوں سے تو واقف تھی میں۔ آخر مجھے سمجھ آ گیا کچھ دیر بعد، اور جہاں وہ لائے تھے میرے تو ہوش اڑ گئے اس جگہ کو دیکھ کر۔ وہ تو میری نند کا گھر تھا۔ مجھے وہ یہاں کیوں لائے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ جب میں ان کے پیچھے اندر گئی تو لاؤنج میں ہی میری نند اور ساس بیٹھی تھیں۔ اپنی ساس کو وہاں دیکھ کر میں ایک بار پھر حیرت زدہ ہو گئی۔ میرے شوہر سیدھا اپنی ماں کے پاس گئے اور ان سے کچھ کہنے لگے۔ میں بھی مرے مرے قدموں سے ان کے قریب گئی اور ان کو سننے لگی، تو معلوم ہوا وہ میری ساس کو منا رہے تھے۔ وہ ناراض ہو کر چلی آئی تھی یہاں۔ میری نند الگ میرے شوہر کو سنا رہی تھی، حامد تم نے اچھا نہیں کیا، اماں نے برسوں سے اس گھر کو سنبھالا ہے، ہمیں پالا پوسا، گھر چلایا، اور آج تم ان پر شک کر رہے ہو۔ بھلا اماں پیسے کہاں کرتی ہوں گی؟ گھر کے خرچے میں وہ پیسے ختم کر دیتی ہوں گی۔ ان کو بہتر معلوم ہے، جو تم گھر کے لیے پیسے دیتے ہو نا، اس میں سے تو صرف سودا سلف آ جاتا ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اور باقی جو اماں گھر کو مینٹین کیے رکھتی ہیں یہ وہ انہی پیسوں سے کرتی ہیں۔ اور تم، مجھے بہت افسوس ہوا ہے تم پر، تم نے اماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ان کی باتوں سے میرے شوہر کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا اور میں دل میں تلملاتی ہوئی ان کو دیکھ رہی تھی۔ میری ساس معصوم بنی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا، جو وہ صبح جا رہی تھی تو مطلب تب سے یہاں ہیں، اور میرے شوہر کے غصے کی وجہ بھی ان کی ناراضگی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں بھی اپنی ساس سے معافی مانگوں، تو مجبوراً مجھے ان سے معافی مانگنی پڑی۔
اور پھر کچھ دیر کی کوششوں کے بعد ہم ان کو منا کر واپس اپنے گھر لے کر آ گئے تھے۔ گھر آنے تک میرے شوہر کا موڈ بھی ٹھیک ہو گیا تھا، جبکہ میں غصے سے اندر ہی اندر کھول رہی تھی۔ اپنی ساس کے ڈرامے پر میں غصہ تھی، حد سے زیادہ۔ گھر آتے ہی میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر نے آ کر اپنے شام والے رویے کی مجھ سے معافی مانگی کہ تب وہ بہت غصے میں تھے۔ بس ان کو سمجھ نہ آیا کہ کیا ری ایکشن دے، کیونکہ ایسا پہلے کبھی ہوا بھی تو نہیں تھا کہ میری ساس ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلی جائیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جیسے ہی کام سے لوٹ کر گھر آ رہے تھے، راستے میں ان کو میری نند کا فون آیا تھا۔ اس نے بتایا تھا ان کو کہ میری ساس ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر اس کے گھر آئی ہوئی ہیں۔ اس بات پر پہلے تو وہ حیران ہوئے، جب نند نے وجہ پوچھی تو وہ خود پر غصہ ہوئے اور گھر آئے۔ مجھے وہاں موجود نہ پا کر وہ سمجھ گئے تھے کہ میں اپنے میکے میں ہوں گی۔ ان کو میری لاپرواہی پر غصہ آیا اور یوں مجھے وہ اس قدر غصے سے وہاں سے لے کر آئے تھے۔ میں نے تو ان کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ میں اپنی ساس کی وجہ سے ہمارے رشتے میں کوئی بھی بدگمانی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ دن تو سکون سے گزر گئے۔ جب مہینے کی پہلی تنخواہ پر میرے شوہر کو تنخواہ ملی تو اس بار میری ساس نے حد ہی کر دی تھی۔ انہوں نے ساری تنخواہ میرے شوہر سے لے لی کہ وہ حساب کریں گی، جو بچیں گے وہ واپس کر دیں گی۔ میرے شوہر تو ان کی محبت میں اندھے تھے۔ انہوں نے کہا، اماں آپ کا ہی حق ہے، ان پر واپس کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سے میری ساس کی باتیں کھل گئیں اور فرتے جذبات سے میرے شوہر کو انہوں نے سینے سے لگا لیا۔ ماں کی محبت پر وہ بھی مکھن ہو گئے اور میں دل ہی دل میں کڑتی رہی کہ اس مہینے مجھے 1 روپیہ بھی اپنے خرچے کا نہیں ملا تھا۔ شوہر سے شکوہ کیا تو کہتے ہیں، تمہیں جو چاہیے مجھے بتا دو، میں لے کر دے دوں گا۔ باقی سارے پیسے اس بار اماں کو دے دیے تھے، ان سے مانگنے کی ضرورت نہیں، وہ بڑی مشکل سے اس مہنگائی میں بھی گھر کا خرچ چلا رہی ہیں۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی کہ دوبارہ پھر کچھ کہا ہی نہیں۔ پر کچھ دن یوں ہی آرام سے گزرے جب مالک مکان نے فون کھڑکا دیا کرائے کے لیے۔ میرے شوہر نے تو مجھ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، پر میں نے ان کو مالک مکان سے فون پر بات کرتے دیکھ لیا تھا۔ ان کی بات سے میرے شوہر کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ گڑبڑ تو مجھے بھی لگ رہی تھی اپنی ساس میں۔ انہوں نے اس بار بھی مالک مکان کو کرایہ نہیں دیا تھا۔ اگلے دن میرے شوہر نے جھجکتے ہوئے باتوں ہی باتوں میں ان سے پوچھا تھا کہ اماں گھر کا کرایہ دے دیا تھا نا آپ نے؟ تو انہوں نے بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ ہاں، تمہاری تنخواہ کے اگلے دن ہی دے دیا تھا اسے۔ ان کی بات سراسر جھوٹ تھی، یہ ہمیں معلوم ہو گیا تھا، جبکہ مجھے غصہ اپنے شوہر کے خاموش ہونے پر آیا تھا کہ انہوں نے کیوں کچھ نہیں کہا۔ وہ ڈر رہے تھے کہ اس بار وہ پھر ناراض ہو کر گھر نہ چھوڑ جائیں، اسی وجہ سے وہ خاموش تھے۔ جبکہ پچھلے مہینے کرائے کے لیے لیا ہوا قرضہ الگ سے چکانا تھا ہمیں۔ میرے شوہر مسلسل اب خاموش رہنے لگے تھے، جبکہ گھر میں راشن بھی ختم ہو گیا تھا اور مشکل سے دن گزر رہے تھے۔ جو ساس کو اتنے سارے پیسے دیے تھے انہوں نے نہ جانے کہاں کیے، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی ہمیں ان کی۔ جبکہ میری ساس بڑی مطمئن تھی اور ہمیں گھر میں ختم ہوئے راشن کے بارے میں سنا رہی تھی، گھر کی تنگی کا رونا رو رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی وجہ سے اپنے ہونٹ سی لیے تھے، جبکہ میرے شوہر نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ وہ راشن کا بندوبست کر دیں گے۔ ان کی اس بات پر میں نے آخر کار ان سے جھگڑا کر لیا کہ ابھی آدھا مہینہ گزرا ہے، راشن ختم کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ میری ساس راشن لائی چند دنوں کا تھی اور باقی پیسے کہاں گئے ہمیں معلوم ہی نہیں، اور نہ انہوں نے ہمیں ہوا لگنے دی۔ کب تک ایسا چلے گا آخر؟ آپ پوچھیں تو صحیح ان سے کہ اتنے پیسے جو دیے وہ گئے کہاں؟ کب تک قرضہ اٹھائیں گے؟ اور پھر وہ قرضہ اتاریں گے کیسے جب سارے پیسے ہم اماں کو دے دیتے ہیں؟ میری بات کا شاید ان پر اثر ہوا کہ وہ بھی سوچنے لگے اور کہنے لگے کہ سوچنے والی بات ہے، اماں اتنے پیسوں کا کر کیا رہی ہیں، کہاں چھپا رہی ہیں وہ پیسے اور کیوں؟ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم کرنا ہوگا، پر میری ساس سے چھپ کر، تاکہ ان کو پتہ نہ چلے اور ہم اصل بات کی تہہ تک پہنچ بھی جائیں۔ ان کی بات مجھے بھی درست لگی تھی۔ یوں ہم نے اس بار عمل کرنا شروع کر دیا اور پھر میں ساس کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی، جو وہ کہتی میں کرتی اور ان کی ہر بات مانتی تھی۔ وہ بھی مطمئن تھی شاید کہ ہم نے ان سے کوئی باز پرس نہیں کی تھی۔ ایک دن میری ساس نے مجھ سے کہا کہ میں ذرا باہر جا رہی ہوں کام سے، کچھ دیر تک آ جاؤں گی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی مجھے، ان کے لہجے میں کھنک تھی خوشی کی۔ میں نے تو ان کی بات پر سر ہلایا، مزید کچھ نہ کہا اور وہ چلی گئیں۔ میں نے فون کر کے اپنے شوہر کو بتایا کہ وہ باہر گئی ہیں تو وہ پریشان ہوئے اور پوچھنے لگے کہ کہیں وہ ناراض ہو کر دوبارہ گھر تو نہیں چھوڑ گئیں۔ پر میں نے انہیں تسلی کروائی کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں، بلکہ وہ تو آج خوش تھیں بہت۔ تو انہیں اطمینان ہوا اور کہا کہ ان کے آنے کا انتظار کرو تم، جب وہ آ جائیں تو مجھے بتا دینا۔
پھر کچھ ہی دیر گزری جب دروازے پر بیل ہوئی تو میں گئی تو میری ساس کھڑی تھی. چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اور اپنے پرس پر ان کا ہاتھ مضبوطی سے رکھا تھا جیسے اس میں خزانہ ہو. وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی. مجھے شک گزرا تو ان کے کمرے کی دروازے کی اوٹ سے جھانکنے لگی اور جب انہوں نے اپنا پرس کھولا میری آنکھیں حیرت سے باہر آنے لگیں. یہ سب دیکھ کر کہ ان کے پرس سے ڈھیر سارے پیسے نکلے تھے. اتنی موٹی موٹی پیسے کی گڈیاں تھیں جو انہوں نے اپنی الماری میں لا کر رکھ دی اور خوشی سے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھنے لگی. میں حیرت سے وہاں سے ہٹ گئی اور سوچ رہی تھی کہ اتنے سارے پیسے وہ کہاں سے لائی ہیں اور پھر ان کی خوشی کی وجہ بھی یہ پیسے تھے. میرے شوہر جب گھر آئے تو میں انہیں یہ بتانا چاہتی تھی پر وہ آتے ہی میری ساس کے کمرے میں گئے اور ان سے ان کی خیریت پوچھنے لگے. وہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ میں چائے بھی ان کو وہاں دے آئی. جب میں چائے دے کر ان کے کمرے سے باہر جا رہی تھی تب اپنی ساس کی آواز سنی. وہ میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ حامد کچھ پیسے ہیں تو دے دو گھر کے خرچ کے لیے, میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں. ان کی بات پر میں وہیں جم گئی اور میری نظروں کے سامنے ان کا پیسوں سے بھرا ہوا پرس گھوم گیا. مجھے بے حد غصہ آیا ان پر لیکن ساتھ ہی تعجب بھی ہوا اور اس بات پر تجسس نے مجھے آن گھیرا کہ ان کے پاس پہلے سے اتنے سارے پیسے ہیں, وہ مزید میرے شوہر سے کیوں مانگ رہی ہیں؟ گھر کا خرچہ ان میں سے بھی تو چلا سکتی ہیں نا, کیا ان کے پیسے گھر کے خرچ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے؟ میں نے سوچا اپنے شوہر کو بتائے بنا اس بات کا پتہ لگاتی ہوں اور ثبوت کے ساتھ ان کو بتاؤں گی ساری بات. ہو سکتا ہے وہ میری بات سن کر ساس سے استفسار کرے اور وہ مکر جائیں تو میرا شوہر ان پر یقین کرے گا اور پھر واپس سے وہ یہ کھیل کھیلتی رہیں گی. بس اسی وجہ سے میں نے پیسوں والی بات شوہر سے چھپا لی اور بعد میں ان کے پوچھنے پر کہ اماں کہاں گئی تھی آج, میں نے اس پر لا علمی کا اظہار کیا اور اس بات کو چھپا لیا. رات کو اپنے شوہر کے سونے کے بعد میں اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آ گئی اور ساس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی. ان کے کمرے میں اندھیرا تھا. میں نے ہلکا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ سو رہی تھیں. میں آہستہ سے ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور ان کی الماری سے سارے پیسے نکال کر اپنے کمرے میں آ گئی اور ان پیسوں کو چھپا دیا. مجھے امید تھی کہ جب وہ دیکھیں گی کہ پیسے غائب ہیں تو ہنگامہ کریں گی, یہ ان کا سچ سامنے آ جائے گا. مجھے انتظار تھا اس راز کا جو میری ساس نے ہم سے چھپایا تھا. صبح ہوئی تو میں فریش ہو کر ناشتہ بنانے کچن میں چلی گئی اور کانوں کو ساس کے کمرے کی طرف لگا دیا کہ ابھی ان کی چیخو پکار سنائی دے گی. پر کافی وقت گزر گیا, شاید وہ اٹھی نہیں تھی. اتنے میں میرے شوہر بھی ناشتے کے لیے آ گئے. جب میں ان کو ناشتہ دے رہی تھی تب مجھے اپنی ساس کی آواز سنائی دی. وہ حواس باختہ اپنے کمرے سے باہر آئیں اور پیسے پیسے کہنے لگیں. میں ان کی بات سن کر مسکرائی اور انتظار کرنے لگی کہ کب وہ اپنی سچائی بتائیں گی. میرے شوہر نے حیرت سے پوچھا کہ کون سے پیسے, پر وہ چیخنے لگی کہ میرے پیسے جو کل میں لے کر آئی تھی, لاکر میں رکھے تھے, اب وہاں نہیں ہیں, غائب ہیں. ایسے کیسے غائب ہو گئے؟ لاکھوں روپے تھے. وہ بدحواسی میں بولنے لگیں تو میرے شوہر نے مجھے دیکھا. میں نے لا علمی کا اظہار کیا. لاکھوں روپے آپ کے پاس کہاں سے آئے اماں؟ میرے شوہر کے پوچھنے پر وہ بولیں, ارے کہاں سے آئے کیا مطلب, میرے اپنے تھے, کل ہی جیتے تھے میں نے. اس کے بعد انہوں نے اپنی بدحواسی میں اپنا راز اگل دیا کہ وہ پیسے کہاں سے آئے تھے اور گھر کے خرچ کے پیسوں کا وہ کیا کرتی تھیں, جس کو سن کر ہم دونوں میاں بیوی بے یقینی سے ان کو دیکھ رہے تھے. وہ موبائل پر آن لائن شرطیں لگاتی تھیں پیسوں کی اور ان کو اس کی اتنی لت لگ گئی تھی کہ وہ گھر کے خرچ کے پیسے بھی ان شرطوں میں ہار دیتی تھیں. اور بڑی مشکل سے کل انہوں نے شرط جیتی تھی لاکھوں کی, جس پر انہوں نے خود بھی کئی ہزار انویسٹ کیے تھے, اور پھر وہ پیسے اکاؤنٹ سے نکلوا کر گھر لے آئی تھیں بقول ان کے اب وہ غائب ہیں. میرے شوہر نے افسوس سے ان سے کہا کہ اماں آپ یہ حرام کام کرتی ہیں, مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی. بہت افسوس ہوا مجھے سن کر. پر وہ صرف اپنے پیسے کا راگ الاپ رہی تھی. تب میں نے ان سے کہا کہ وہ پیسے میں نے چھپائے تھے ان کا سچ جاننے کے لیے. ان کو کل پیسے لاتے دیکھ لیا تھا میں نے. اس کے بعد میں نے پوری بات اپنے شوہر کو بتائی, جبکہ میری اس حرکت سے میری ساس غصہ ہو گئی تھی اور مجھے سنانے لگی. پر میں نے وہ سارے پیسے ان کو واپس کر دیے تھے اور ان کو اس کام سے منع بھی کیا, پر وہ نہیں مانی. تو میرے شوہر نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا. بس تب سے میں نے شوہر سے اجازت لے کر نوکری کرنا شروع کر دی جہاں میری نند کام کرتی تھی. لیکن میری تنخواہ تو بہت مختصر تھی اور اس بات سے مزید مجھے اپنی نند سے حسد ہونے لگی تھی, اور اپنے شوہر سے ذکر بھی کیا کہ میری تنخواہ نند کے مقابلے میں بہت کم ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے بات کر کے کہو کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ نوکری پر لگوا دے. ان کی بات سے میں متفق ہو گئی اور پھر میں نے نند سے منت کی کہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھوا لے.
پہلے تو میری بات سن کر انہوں نے برے برے منہ بنائے، جیسے ان کو میری بات پسند نہ آئی ہو۔ پھر نند نے کچھ سوچ کر مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ میں رکھوا ہی لیا اور مجھے کام سمجھایا۔ ساتھ ہی کہا کہ جو بھی کام کرو کسی کو نہ بتانا، تمہاری تنخواہ تمہیں میرے برابر ملے گی، ٹھیک ہے؟ اس کی بات سے میں خوش ہو گئی کہ میں بھی امیر ہو جاؤں گی۔ میں نے اپنی نند کو مطمئن کیا کہ میں دل سے کام کروں گی، جیسا وہ کہہ رہی ہے ویسا ہی کروں گی۔ اگلے روز بچے کی ڈیلیوری کے وقت میں نند اور ڈاکٹر کے ساتھ گئی۔ کمرے میں سارا ڈیلیوری کا انتظام ہوا پڑا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں پہلے خوف ہوا، اور میری نند نے اس عورت کی ڈیلیوری کی۔ وہ عورت تو بے ہوش تھی، کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی، پر میری تو روح کانپ گئی جب نند نے بچہ پیدا ہوتے ہی ایک نرس کو تھما کر کہا کہ اس کی جگہ دوسرا بچہ لے کر آؤ جو مرا ہوا ہے۔ نند کی بات سے میرا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا جب نند نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کام ہے میرا، جس کی تنخواہ مجھے لاکھوں میں ملتی ہے۔ ہم اس بچے کو ایک مافیا کو بیچ دیں گے اور اس عورت کو سامنے مردہ بچہ لا کر کہیں گے کہ آپ کا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے۔ وہ مافیا ہمیں اس کے بدلے لاکھوں روپے دے گی جو ہم آپس میں بانٹ لیں گے، جبکہ وہ مافیا ان بچوں کے بڑا ہونے کے بعد ان کو گنڈا بنا دیتی ہے، تو کچھ بچوں سے روڈ پر بھیک منگوا کر کماتی ہے، اور اس طرح کے کئی دھندے وہ ان بچوں سے کرواتی ہے۔ اگر تم یہ کام کرنا چاہتی ہو تو اپنی زبان بند رکھنا اور خاموشی سے ہمارا ساتھ دے کر روزانہ لاکھوں روپے کمانا، ٹھیک ہے؟ نند کی بات اب مجھے سمجھ آئی، وہ لوگ اتنا گھرا ہوا کام کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات، یہ ڈاکٹر جو ہیں میرے شوہر ہیں، میں ان کے ساتھ شروع سے یہی کام کرتی ہوں، اور پھر ہم پسند کرنے لگے ایک دوسرے کو، تو یوں ہم نے شادی کر لی اور اس کام کو جاری رکھا۔ اس کی بات پر میں نے ڈاکٹر کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا، اور جب اس نے ماسک چہرے سے ہٹایا تو میں اس کو پہچان گئی۔ وہ واقعی میری نند کا شوہر تھا، پر میں ایسا کام نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے حسد میں نند کے ساتھ میں مقابلے پر اتر آئی تھی، لیکن اس کے جیسا گناہ کا کام میں نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے انہیں منع کر دیا تو میری نند نے کہا کہ وہ مجھے جان سے مار دیں گی اگر میں یہ کام نہیں کروں گی ان کے ساتھ، کیونکہ اب تو مجھے ان کی سچائی معلوم ہو گئی تھی، تو میں یا تو ان کے ساتھ کام کر سکتی تھی یا پھر وہ مجھے مار دیتے۔ پر بہت مشکلوں سے یہ میں ہی جانتی ہوں کہ کیسے ان سے جان بچا کر میں بھاگ آئی۔ وہ میرے پیچھے پڑ گئے تھے۔ گھر آنے کے بعد میں اپنے کمرے میں بند رہی۔ جب کچھ دیر گزری کہ میری نند وہاں آ گئی، اس کو دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ لیکن شام کا وقت تھا، میرے شوہر بھی کام سے لوٹ آئے تھے۔ اسی وقت ان کو دیکھ کر مجھے ہمت ملی، جبکہ میری نند صرف مجھے گھورے جا رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے سارا سچ شوہر کو بتا دیا اس کا۔ ان کے سامنے تو میری نند نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ سارا سچ سن کر میری ساس نے مجھے گھورا، ان کو بھی اپنی بیٹی کا سچ معلوم تھا۔ میرے شوہر نے نند کو سمجھایا پر وہ نہیں مانی اور ہمیں مارنے کی دھمکی دی۔ میری ساس بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ پھر میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ وہ نہیں سمجھیں گی، انہوں نے حرام کا مزہ چکھا ہے، اس کو چھوڑنا آسان نہیں، اور ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ وہ مضبوط پارٹی کے ساتھ تھیں۔ اسی طرح ہم نے ان سے دوری اختیار کر لی اور وہ گھر چھوڑ دیا، بلکہ ہم نے شہر بھی تبدیل کر دیا۔ میری ساس نے نند کا ہی ساتھ دیا اور اس کے ساتھ رہنے لگی۔ ہم نے سارا کچھ اللہ پاک پر چھوڑ دیا کہ وہ بہتر فیصلہ کرے گا، کیونکہ مکافات عمل ہو کر رہتا ہے انسان کے ساتھ۔ ہم کمزور تھے، ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، پر وہ ہم سب کا رب تھا، سب پر قدرت رکھتا تھا۔ اپنی نند سے جو میں نے حسد رکھا اس کی معافی خدا سے گڑ گڑا کر مانگنے لگی کہ میں نے بھی گناہ کیا تھا، اور اپنے کردار کو اچھا بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔